میری اور عدیل کی شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ عدیل مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، میری ہر بات مانتے تھے۔ شادی سے لے کر آج تک انہوں نے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ سردیوں کے دن تھے، وہ روزانہ کام سے جلدی گھر آ جاتے تھے اور واپسی پر گھر آتے ہوئے میرے لیے گاجر کا حلوہ لازمی لاتے تھے۔ آج بھی میرے لیے گرما گرم گاجر کا حلوہ لائے تھے اور مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے تھے۔ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، یہ سوچ کر میں نہال ہو جاتی تھی، اور میں بھی عدیل سے اتنی ہی محبت کرنے لگی تھی۔ ایک وقت تھا جب میں اس سے سخت نفرت کیا کرتی تھی، لیکن انہوں نے میری نفرت کو محبت میں بدل ڈالا۔ ہماری شادی کو 2 سال ہونے کو آئے تھے، بہت سے ڈاکٹروں سے علاج بھی کروا چکے تھے، لیکن ہم اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ پچھلے 1 ماہ سے عدیل روز رات کو سونے سے پہلے مجھے گرما گرم گاجر کا حلوہ اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے۔ اس نے کسی سے سنا تھا کہ یہ روزانہ کھانے سے عورت کو بآسانی حمل ہو جاتا ہے۔ اس کے کہنے پر میں بھی خوشی خوشی وہ حلوہ کھا لیا کرتی تھی۔ حالانکہ مجھے گاجر کا حلوہ زیادہ پسند نہیں تھا، مگر شوہر کی محبت دیکھ کر میں کھا لیا کرتی تھی۔ گاجر کا حلوہ کھاتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا کرتا تھا، مگر یہ بات میں نے آج تک عدیل کو نہیں بتائی تھی۔ میں خود بھی چاہتی تھی کہ میں جلد از جلد ماں بن سکوں، لیکن اب میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ پہلے تو بس معدہ خراب ہوتا تھا، مگر اب چکر بھی آنے لگے تھے، اور روز مجھے اپنا پیٹ بھی پہلے سے بڑا ہوا لگتا تھا۔ میں نے 1 ہفتہ پہلے مجبوراً عدیل سے کہا کہ مجھے بہت عجیب سا لگنے لگا ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ انہوں نے اس بات پر کوئی دھیان نہ دیا اور الٹا مجھے سمجھانے لگے، دیکھو نبیلہ، ایسا ہو جاتا ہے، تو پہلے اس چیز کی عادت نہیں تھی، اس لیے تمہاری طبیعت میں گڑبڑ محسوس ہونے لگی ہے، بس آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤ گی۔ وہ بڑے پیار سے مجھے سمجھا کر آفس چلے گئے اور میں چپ ہو گئی۔ آخر میں کیسے سمجھاتی کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف رہنے لگی تھی۔ گھر میں کوئی عورت بھی نہ تھی کہ میں ان سے کچھ پوچھ لیتی۔ ساس سسر گاؤں میں رہتے تھے، عدیل کی جاب لگی تھی تو تب سے وہ اسی شہر میں رہتے تھے، میں اسی گھر میں بیاہ کر آئی تھی۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ میری بہن کی کال آ گئی، جو کہ انگلینڈ میں رہتی تھی۔ کبھی کبھی اس سے بات ہوتی تھی۔ آج میں نے اس کو بتا دیا کہ کافی دنوں سے میری طبیعت خراب رہنے کی ہے۔ میری بات سن کر وہ اچانک خوشی سے چلائی، نبیلہ، مجھے تو لگتا ہے کوئی اچھی خبر ہے۔ ایسا تو حمل میں ہی ہوتا ہے۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں بھی کھل اٹھی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ ارے 100% سچ کہتی ہوں، بس تم آج ہی گائناکالوجسٹ سے چیک اپ کروا لو۔ اس نے بہت سی احتیاطی تدابیر بتائیں اور مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس جانے کو کہا۔ آج میں بہت خوش تھی اور جلدی سے تیار ہو کر عدیل کو کال کرنے ہی والی تھی کہ ان کا میسج آیا، بیگم صاحبہ، آج رات میں گھر نہیں آؤں گا، ضروری میٹنگ کے سلسلے میں باس کے ساتھ اسلام آباد جانا پڑ رہا ہے، میں کل تک واپس آ جاؤں گا، تم اپنا خیال رکھنا، اور ہاں، دروازے کھڑکیاں اچھے سے بند کر لینا۔ ان کے میسج پڑھ کر میرا سارا موڈ آف ہو گیا۔ ایک تو میں ان کے باس سے بڑا تنگ تھی، جہاں بھی جانا ہوتا عدیل کو ہی لے کر جاتا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ میں کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اپنا بیگ اٹھا کر گھر کو اچھے سے لاک کر کے باہر آ گئی۔ 2 قدم کے فاصلے پر ہی مین روڈ تھا۔ میں نے رکشے کو اشارہ دیا تو وہ رک گیا، اور میں نے اسے قریبی ہسپتال کا پتہ بتایا اور اس میں بیٹھ گئی۔ مگر میرے ذہن میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ کیا یہ کچھ ہو سکتا ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں، جبکہ عدیل کے ٹیسٹ ہونے کے بعد ڈاکٹر نے صاف صاف بتا دیا تھا
کے بعد میں کبھی بھی اولاد کی خوشی نہیں دیکھ پائیں گے۔ میں کچھ دیر میں ہسپتال پہنچ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد میرا نمبر آ گیا۔ ڈاکٹر کو میں نے سب کچھ بتایا تو وہ مسکرا کر کہنے لگی، لگتا تو یہی ہے نبیلہ کے واقعے میں کوئی اچھی خبر ہے، مگر مجھے آپ کا الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑے گا اور کچھ ٹیسٹ بھی کروانے ہوں گے۔ ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کرنے گئی تھی، لیکن اچانک ڈاکٹر کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر آنے لگا تھا۔ کیا ڈاکٹر؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ ڈاکٹر نے میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ جو کچھ بتایا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ میں آزاد ماحول میں پلی بڑھی تھی، اپنے بابا کی بہادر لاڈلی تھی، اور ان کے لاڈ پیار نے مجھے کافی حد تک بگاڑ بھی دیا تھا۔ امی مجھے بہت سمجھایا کرتی تھیں کہ تم نے بھی بیاہ کر اپنے شوہر کے گھر جانا ہے، کچھ تو اپنی عادتیں ٹھیک کر لو، مگر مجھ پر کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی، وہ کئی سال سے انگلینڈ میں رہتی تھی، بھائی کوئی تھا نہیں، اس لیے کچھ زیادہ ہی خودسر ہوئی تھی۔ بعد میں میرے تایا کا اکلوتا بیٹا تھا اور گاؤں سے تعلیم حاصل کرنے کی خاطر شہر آیا ہوا تھا، لیکن میں نے بابا کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ بابا اس گھر میں یا تو میں رہوں گی یا پھر یہ لڑکا۔ بابا بہت پریشان تھے۔ دیکھو میری بیٹی، ضد چھوڑ دو، وہ بیچارہ تمہیں کیا کہتا ہے؟ اب اچھا تھوڑی لگے گا کہ میرے گھر کے ہوتے ہوئے عدیل کسی ہاسٹل میں رہے۔ پاپا نے ہر ممکن کوشش کر لی تھی، لیکن میں ایک ہی شرط پہ مانی تھی کہ عدیل باہر والے کمرے میں رہے گا۔ پاپا نے میری شرط مان لی اور پنکھے عدیل کے لیے سیٹ کروا دی۔ مجھے نہ جانے کیوں عدیل سے سخت نفرت محسوس ہوئی تھی کہ وہ انتہا کی خوش مزاج لڑکا تھا۔ میں ہر وقت ان کی انسلٹ کرنے کا بہانہ ڈھونڈتی رہتی تھی۔ کبھی اس سے اپنی کار صاف کرنے کا کہتی، کبھی اسے کہتی کہ گلاس پانی دینا۔ اس طرح سے میں اسے نیچا دکھانا چاہتی تھی کہ وہ میرے لائق نہیں ہے، اور وہ چپ چاپ سب برداشت کرتا رہتا تھا، کبھی اف تک نہ کرتا تھا۔ ارے آپ سب کو تو یہ بتانا بھول ہی گئی تھی کہ میں اس سے نفرت کیوں کرتی تھی۔ میں اس سے اس لیے نفرت کرتی تھی کہ وہ میرا منگیتر تھا۔ بچپن میں ہی میری اس سے منگنی کر دی گئی تھی۔ مجھے اپنے تعلیم یافتہ والدین سے تو یہ ہرگز توقع نہ تھی کہ اس طرح کی بیوقوفی بھی کر سکتے ہیں۔ بھلا کون آج کل بچوں کی منگنیاں بچپن میں ہی کرتا ہے، جس میں اس سے نفرت کی وجہ تھی، اور میں چاہتی تھی کہ وہ خود مجھ سے نفرت کرنے لگے اور اس رشتے سے انکار کر دے۔ میں نے جب بابا سے بات کی تھی تو اس دن سے انہوں نے مجھے بس ایک ہی بات کہی تھی، اگر تم نے رشتے سے انکار کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اور ان کی یہ دھمکی سن کر میں بت بنی ان کو دیکھتی رہی، اور رو رو کر میں نے برا حال کر لیا تھا، مگر کسی کو کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ تب سے میں عدیل سے جان چھڑوانا چاہتی تھی اور نت نے منصوبے بناتی رہتی تھی، لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میری ساری تدابیر الٹی پڑ گئیں۔ اس دن میں گھر پر اکیلی تھی اور سخت بور ہو رہی تھی۔ ایسے میں میری دوست کی کال آئی کہ وہ مجھے پک کرنے آ رہی ہے، شاپنگ کے لیے بازار جانا ہے۔ اس کی بات پر میں جلدی سے تیار ہو کر باہر آ گئی۔ اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ میں گیٹ سے باہر اپنی سہیلی کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک ایک کار میرے سامنے آ کر رکی اور چند بدماش لڑکوں نے مجھے گھیر لیا۔ اس سے پہلے کہ میں شور مچاتی، وہ لوگ اپنی کار میں زبردستی اٹھا چکے تھے۔ ایک لڑکے نے مجھے ایک کپڑا منہ پہ رکھا اور اس کے بعد چکر آنے لگے اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک تنگ و تاریک کمرے میں تھی۔ ایک چارپائی پر مجھے لٹا کر باندھ دیا گیا تھا۔ وہاں اتنی سخت بدبو تھی کہ مجھے الٹی آنے لگی تھی۔ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا اور اب میں کہاں تھی، مجھے کچھ علم نہ تھا۔
امی بابا ایک جانے فوتگی والے کے ہاں افسوس پر گئے ہوئے تھے اور انہوں نے رات کو دیر سے لوٹنا تھا۔ اس میں خدا کا شکر ادا کرتی تھی کہ میری عزت محفوظ تھی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت کمرے میں آ کر مجھے کھانا پانی دے کر جایا کرتی تھی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 4 دن ہو چکے تھے۔ میں یہ تو سمجھ چکی تھی کہ مجھے اغوا اس لیے کیا گیا تھا کہ بابا سے رقم کا مطالبہ کیا جا سکے، لیکن اب تک یہ لوگ بابا سے رابطہ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ میں روتی رہی، اس عورت کو واسطہ دیتی کہ مجھے جانے دو، تم لوگوں کو جتنا پیسہ چاہیے میں دوں گی، مگر وہ اور اپنا منہ کبھی نہ کھولتی تھی۔ اس طرح 15 دن گزر گئے اور ایک رات اچانک پولیس نے ان کے اڈے پر چھاپا مارا اور مجھے بچایا۔ وہاں 4 لڑکے اور 2 عورتوں کا گروہ تھا جو اغوا برائے تاوان کیا کرتے تھے۔ دوسری عورت کو دیکھ کر ہی میں جان چکی تھی، وہ 1 سال پہلے ہمارے گھر میں کام کیا کرتی تھی۔ پھر ایک دن اچانک وہ چلی گئی تھی۔ باقی کے لوگوں کو میں نہیں جانتی تھی۔ پولیس نے میرے ساتھ ساتھ چند اور لوگوں کو بھی رہا کروایا تھا۔ میں گھر پہنچ کر پاپا کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ اس وقت آدھا خاندان ہمارے گھر میں تھا۔ میری حالت خراب تھی۔ میں یہ رش دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ پاپا، یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نکالیں ان کو یہاں سے۔ میں اچانک چلائی تھی، کیوں آئے ہو تم سب یہاں؟ میرا تماشا دیکھنے کے لیے؟ میں طیش میں آ گئی تھی اور روئے جا رہی تھی، اور میری دوستوں نے مجھے سنبھالا اور کمرے میں لے جانے لگیں۔ ری جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ ایک عورت کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ ارے اتنے دن گھر سے باہر رہ کر آئی ہے، وہ بھی نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ، اور ہے بھی بے حیا، بلکہ ہم پر چلا رہی ہے۔ وہ عورت میری خالہ کی ساس تھی۔ ہاں، یہی ان کی تو غیرت مر گئی ہے۔ بجائے سر جھکا کر شرمندہ ہونے کے، الٹا ہم پر پڑ رہی ہے۔ ارے اس کا کیا بھروسہ، خود گئی ہوگی لڑکوں کے ساتھ، ورنہ تو یہ شرم سے ڈوب چکی ہوتی۔ ہر عورت میرے کردار پر باتیں کر رہی تھی۔ ان کی باتیں سن کر مجھے زور کا چکر آیا اور میں زمین پر گر گئی۔ میرا اغوا ہونا اور 15 دن تک گھر سے باہر رہنا میرے کردار پر داغ کی طرح فٹ ہو گیا۔ کوئی میری باتوں کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ پاپا کی کمر ٹوٹ چکی تھی، یہاں تک کہ خاندان والے مجھے اپنی بے گناہی کا ثبوت دینے کے لیے میڈیکل چیک اپ کا بھی مشورہ دینے لگے۔ میں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ ایک ماہ کے دوران میں بہت بدل چکی تھی۔ میری خود غرضی دم توڑ چکی تھی۔ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی معاشرے نے مجھے مجرم بنا ڈالا تھا۔ میں نے اپنے کمرے سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن میرے پاپا میرے کمرے میں آئے اور مجھے میرے نکاح کی خبر دی۔ ان کی بات پر میں چونک اٹھی مگر خاموش رہی۔ نبیلہ، میری بھی اپنی ایک راستہ رہ گیا ہے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے۔ کل تمہارا نکاح ہوگا سادگی سے، بس گھر والے ہی شامل ہوں گے۔ میں نے بس ایک سوال کیا کہ میری شادی کس سے ہو رہی ہے؟ پاپا نے وہی نام بتایا جس سے میں نفرت کرتی تھی، مگر اس وقت میں کچھ بھی نہ کر سکی اور میرا نکاح ہو گیا۔ میں عدیل کے گھر پر آ چکی تھی اور اس نے کچھ دن پہلے ہی شاید یہ گھر خریدا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے، میں نے اس سے ایک سوال کیا، کتنی قسمیں دی تھیں آپ کو میرے پاپا نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے؟ میری بات پر اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ نبیلہ، اتنا شک مت کیا کرو، شادی تو مجھے تم سے ہی کرنی تھی، کیونکہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے ہی تم میرے دل میں بسی ہو۔ اور رہی بات اس حادثے کی، تو مجھے اس کا سخت افسوس ہے
کہ میں تم سے بہت ہی شرمندہ ہوں. اب کوئی انگلی اٹھائے گا بھی تو میں اس کی انگلی توڑ دوں گا. اس کی باتیں سن کر مجھے کچھ سکون ملا تھا. میں نے تو سوچا تھا کہ وہ گن گن کے مجھ سے بدلے لے گا. ہماری شادی سادگی سے ہوئی تھی، مگر ہمارا ولیمہ انتہائی دھوم دھام سے ہوا تھا. بعد میں اس نے پورے خاندان کو انوائٹ کیا تھا. اس نے یہ سب پہلے سے پلان کیا ہوا تھا، مگر مجھے کچھ علم نہ تھا. وہ دوپہر کو ہی مجھے شہر کے سب سے بڑے بیوٹی پارلر لے گیا تھا اور رات کو وہاں سے سیدھا شادی ہال میں لے گیا، جہاں سب لوگ ہم دونوں کو خوش دیکھ کر دنگ رہ گئے. جس طرح وہ مجھ پر جان نثار کر رہا تھا، خاندان کی عورتوں کو تو آگ لگی ہی چکی تھی. عدیل نے میرا سر پھر سے اونچا کر دیا تھا اور پاپا بھی اب سر اٹھا کر سب سے ملے تھے. کل تک جو نظر مجھے گناہ گار سمجھتی تھی، اب وہ پھر سے مجھے دیکھ رہے تھے. میں نے گھر آتے ہی عدیل سے اپنی رات والے رویے کی معافی مانگ لی تھی. اس نے میرا دل جیت لیا تھا. ہم ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے تھے. اسی طرح وقت گزرنے لگا اور 2 سال بیت گئے. عدیل 1 ماہ سے مجھے حلوہ کھلا رہا تھا. اس کی وجہ سے میری طبیعت دن بدن خراب ہونے لگی تھی، اور آج جو کچھ ڈاکٹر نے بتایا تھا، پاؤں سے زمین نکل گئی تھی. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بعد میں میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے. وہ تو مجھ پر جان چھڑکتا تھا. یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ساری رات میں پریشانی اور خوف سے سوئی نہیں تھی. صبح کے 10 بجے عدیل کی فلائٹ تھی اور وہ انہیں آ چکا تھا. اس کے ہاتھوں میں پھول تھے، وہ جو روز میرے لیے لایا کرتا تھا. اس نے آتے ہی میرا ماتھا چوما اور پھول مجھے تھماتے ہوئے کہا، یار مجھے سخت نیند آ رہی ہے، بہت تھکا ہوا ہوں. یہ کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا. لیکن میں تو اب بھی اس خوف میں تھی، اگر وہ مجھ سے کوئی بدلہ لے رہا تھا تو اتنے سال پیار کا ناٹک کیوں کیا؟ میں وہیں پر بیٹھ کر رونے لگی اور پھولوں کو دور پھینک دیا. شام کے 6 بجے عدیل کمرے سے باہر آیا اور مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا، مگر مجھے اس کی کوئی بات سنائی نہیں دے رہی تھی. مجھے تو وہ بات سنائی دے رہی تھی جو ڈاکٹر نے بتائی تھی. ڈنر کے لیے وہ زبردستی مجھے باہر لے گیا تھا. اسے لگ رہا تھا کہ میں اس سے ناراض ہوں، مگر میں ابھی تک اس پر کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی. رات کو سونے سے پہلے وہ حسم مبول چھن گیا اور میں بھی چپکے سے اس کے پیچھے آئی تھی. دروازے کی اوٹ میں چھپ کر سب کچھ دیکھنا چاہتی تھی. عدیل نے گاجر کا حلوہ شاپر سے نکال کر ایک پلیٹ میں ڈالا اور پھر الماری سے ایک ڈبہ نکالا. مجھے ٹھیک سے تو دکھائی نہیں دے رہا تھا، شاید اس میں پاؤڈر نما کوئی چیز تھی، اور اس کا 1 چمچ حلوے میں مکس کرنے کے بعد اسے ویسے ہی سنبھال کر رکھ دیا. میرا دل دھڑکنا بھول چکا تھا، لیکن جلدی سے میں کمرے میں آ گئی، ورنہ بعد میں اس کو شک ہو سکتا تھا. اس نے حلوے کی پلیٹ میرے ہاتھوں میں تھمائی اور کہا، کھا لو، کل رات بھی تم نے نہیں کھایا ہوگا. وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا. میں اس کی مکاری پر حیرت زدہ تھی. اتنی اچھی ایٹنگ کیسے کر لیتا ہے؟ وہ پلیٹ پکڑ کر میں نے عدیل سے کہا کہ مجھے کہیں سے چاکلیٹ لا دیں. حلوہ کھانے سے نہ جانے کیوں میرے منہ کا ذائقہ عجیب سا ہو جاتا ہے، اور چاکلیٹ تو مجھے بہت پسند ہے. وہ مسکراتا ہوا اٹھا اور باہر گلی میں نکلا. سامنے والی دکان کی طرف جانے لگا. میں نے جلدی سے حلوے کے شاپر میں ڈالا اور اسے باکس میں گرا دیا. اتنی دیر میں عدیل بھی آ گئے اور میرے ہاتھ میں خالی پلیٹ دیکھ کر اس نے مجھے شاباش دی. یہ ہوئی نا اچھی بیوی والی بات. لیکن آج مجھے اس کا کوئی مذاق کی بات اچھی نہیں لگ رہی تھی. دوسرے دن عدیل آفس کے
میں نے الماری سے وہ ڈبہ نکال کے دیکھا، اس میں عجیب سا سفوف بھرا تھا۔ میں نے اس میں سے تھوڑا سا سفوف نکالا اور لیبارٹری پر پہنچ گئی۔ مجھے اس سفوف کی جانچ کروانی تھی کہ اس میں کیا تھا۔ میں نے ڈبل پیمنٹ کی اور مجھے کچھ دیر میں ہی رپورٹ مل گئی، اور جو کچھ رپورٹ میں لکھا تھا اسے دیکھ کر میری آخری امید بھی دم توڑ گئی کہ شاید مجھے غلط فہمی ہو گئی ہے، لیکن رپورٹ چیخ کر بتا رہی تھی کہ مجھے سلو پوائزن دیا جا رہا تھا۔ شام کو عدیل واپس آیا تو مجھے غصے میں دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ کیا ہوا نبیلہ؟ ایسے کیوں پڑی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں نے آج فیصلہ کر لیا تھا سب کچھ جاننے کا۔ آپ کو مجھ سے بہت نفرت ہے نا؟ میں نے شادی سے پہلے کئی بار آپ کی بے عزتی کی تھی۔ میری وجہ سے آپ اپنے دوستوں کے سامنے اور سارے گھر والوں کے سامنے کئی بار ذلیل بھی ہوئے تھے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کل تک میں اس ندامت میں جی رہی تھی کہ میں بہت بری ہوں اور آپ جیسے عظیم انسان کو کوئی فرشتہ صفت لڑکی ملنی چاہیے تھی، مگر آج میں مطمئن ہوں کہ کم از کم میں نے نفرت میں کسی کا قتل کرنے کا تو نہیں سوچا تھا۔ میں تحمل سے کہتی جا رہی تھی، کیسی باتیں کر رہی ہو نبیلہ؟ وہ خود بھی حیرت انگیز نظروں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ بس کر دیں اب یہ سادگی اور بھولے پن کا ناٹک۔ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی میرا گلا گھونٹ دیں۔ آپ کی محبت میں چپ چاپ جان دے دوں گی، مگر میرے اعتبار کا خون کیوں کیا؟ اب کی بار میں اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائی تھی۔ پلیز آپ مجھے اس وقت معاف کر دینا۔ یہ رہی تمہاری اس سفوف کی رپورٹ جو آج تک تم مجھے حلوے میں ملا کر کھلاتے رہے۔ آپ کے زہر نے میرے پیٹ میں انتہائی خطرناک دور سسولیاں بنا ڈالی ہیں جو کسی بھی وقت مجھے موت کے منہ لے جا سکتی ہیں۔ عدیل حیرت سے دیکھتا ہوا میرے قریب آیا اور کہنے لگا، نبیلہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ سچ سچ بتاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ وہ سخت پریشان تھا اور مجھے جھنجھوڑ کر بولا۔ میں نے غصے میں آ کر اسے سب بتا دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ عدیل کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا اور وہ اسی وقت گھر سے نکل گیا تھا۔ اسے جاتا دیکھ کر میں ایک بار پھر سسک پڑی۔ عدیل رات کو واپس آیا تھا اور آتے ہی مجھے سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر میں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ چند ماہ پہلے جب ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ وہ زندگی بھر اولاد کی خوشی دیکھ نہیں پائے گا تو اس بات کو لے کر بہت پریشان تھا۔ اس نے یہ بات اپنے آفس کی کولیگ فوزیہ سے کی تو فوزیہ نے اسے دوسری شادی کا مشورہ دیا اور یہ بھی کہا کہ وہ اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، مگر جب عدیل نے اسے بتایا کہ ڈاکٹر نے صاف صاف کہا ہے کہ میں چاہے جتنی مرضی سے شادی کر لوں، مگر قدرت کی طرف سے مجھ میں ایک مسئلہ ہے کہ میں کبھی بھی باپ نہیں بن پاؤں گا اور دوسری شادی تو ہرگز نہیں کروں گا۔ مجھے اپنی نبیلہ سے بہت محبت ہے۔ اس نے مجھ سے شادی کے لیے ایک پلان بنایا۔ مجھے کہا کہ اس کے جاننے والا ایک حکیم ہے جس کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، جس کی دوا سے اولاد ہو جاتی ہے۔ اس کی بات سے مجھے ایک امید کی کرن نظر آنے لگی اور میں اس حکیم کے پاس چلا گیا۔ میرے ساتھ فوزیہ بھی تھی۔ حکیم نے مجھے 2 قسم کے سفوف بنا کر دیے۔ ایک سفوف میرے لیے تھا جو میں نے دوپہر کے وقت پانی سے لینا تھا۔ اب دوسرا سفوف تمہارے لیے تمہاری رات کے وقت دینا تھا، مگر تم ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ تم یہ سفوف کبھی نہیں کھاؤ گی، اس لیے میں روزانہ گاجر کا حلوہ لے آتا اور اس میں وہ سفوف مکس کر کے تمہیں کھلا دیتا تاکہ تمہیں شک نہ ہو۔ لیکن ان دونوں کو گرفتار کروا کر پھر واپس لوٹا ہوں
ان دونوں نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے اور اب وہ دونوں پولیس کی حراست میں ہیں۔ نبیلہ مجھے معاف کر دو، انجانے میں میں کیا کرنے چلا تھا۔ وہ مجھے تھام کر رو پڑا تھا۔ میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں یار، ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ اس کے آنسو میرے دل پر گرے تھے۔ ایک بار پھر مجھ سے جیت گیا تھا۔ دوسرے دن یہ شہر کے سب سے بڑے ہسپتال میں میرا علاج شروع کر دیا گیا۔ ایک ہفتے بعد میرا آپریشن تھا۔ سرجن نے کہا تھا کہ رسولیاں کافی عرصے سے میرے پیٹ میں تھیں، مگر اس زہر کی وجہ سے یہ اچانک اتنی بڑی ہو گئی تھیں، کیونکہ میں زہر کی وجہ سے اندر سے کافی کمزور ہو چکی تھی۔ جلدی سے میرا آپریشن کر کے رسولی نکال لی گئی۔ 2 دن تک مجھے بے ہوش رکھا گیا، اور جب میں خطرے سے باہر آئی تو مجھے ہسپتال کے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ میری حالت قدرے بہتر تھی۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر عدیل بہت خوش ہوا۔ کچھ ہی دن بعد میں گھر آ گئی۔ پھر عدیل اور میں نے ایک فیصلہ کیا اور ہم نے دارالمان میں جا کر ایک یتیم بچے کو گود لے لیا۔ آج میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی محسوس کر رہی تھی، جسے عدیل جیسا چاہنے والا شوہر ملا تھا۔ ہم نے اپنے بیٹے کا نام فاروق رکھا اور آج ہم تینوں بھی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔